جاؤ اپنے خدا سے کہو کہ میرے مقابلے کے لیے اپنا لشکر بھیج دے، میں جنگ کے لیے تیار ہوں۔ آخر یہ بدبخت بادشاہ کون تھا جس نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے پیغام دیا؟ اللہ اور اس بادشاہ کی جنگ میں پھر فاتح کون رہا؟ دنیا کی تخلیق سے لے کر آج تک صرف 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہیت عطا کی۔ بادشاہیت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ظرف کا امتحان لیا کہ کون اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے اور کون آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہیت عطا کی، اور یہ دونوں اللہ کے عاجز و شکر گزار بندے بن کر زمین پر عدل و انصاف اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کے مطابق حکومت کرتے رہے، جبکہ دوسری طرف نمرود اور بخت نصر ایسے لوگ تھے جن کو روئے زمین کی بادشاہیت اور خزانے عطا کیے گئے، تو یہ لوگ ظالم جابر بن بیٹھے اور الٹا حکومت دینے والے خدا کے مقابلے میں ہی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ آج ہم ذکر کریں گے نمرود کا۔ نمرود کا پورا نام تھا نمرود بن کنعان بن سام بن نوح علیہ السلام، یعنی کہ نمرود حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھا۔ یہ بابل کا ایک بے حد طاقتور بادشاہ تھا۔ نمرود نے طوفان نوح کے بعد دنیا میں سب سے پہلی اور منظم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ نہ صرف وہ ایک وسیع و عریض سلطنت کا مالک تھا، بلکہ بے پناہ دولت، طاقت، جاہ و چشم نے اسے متکبر و ظالم بھی بنا دیا تھا۔ نمرود نے 4000 سال تک حکومت کی۔ نمرود کی آنکھوں پر غرور کی ایسی پٹی بندھی کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تمام رعایا میں حکم جاری کر دیا کہ اس کے آگے سر جھکایا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ بابل شہر میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، مگر بتوں کے بعد سب سے بڑا خدا نمرود خود ہی بنا ہوا تھا۔ نمرود اپنے نے رہنے کے لیے ایک بے حد قیمتی محل بنوایا تھا جو قیمتی پتھروں اور ہیرے جواہرات سے آراستہ تھا۔ محل بتوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو نمرود کے ظلم سے نجات کے لیے اور روئے زمین کو شرک سے پاک کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق کا بیڑا اٹھایا اور کھلم کھلا نمرود کو بت پرستی سے منع کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلایا اور کہا، خدا وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے، جو ساری زمین کے خزانوں کا مالک ہے۔ بابل شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان سرگرمیوں کی اطلاع نمرود تک پہنچی تو اس نے بڑے کرفو کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ پہلے تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ وہ اپنی سرگرمیاں چھوڑ دیں اور لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکانے سے باز رہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو لوگوں کو شرک و بت پرستی پر لگاتا ہے اور ساتھ ہی اپنی عبادت کرنے پر بھی حکم دیتا ہے۔ اس خدا سے ڈر جو اکیلا ہے اور ساری کائنات کا مالک ہے۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو تنگ آ کر کہا، مجھے بتا تیرا رب کون سا ہے؟ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود بولا، زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بڑے غرور بھرے انداز میں قید خانے سے 2 قیدی بلائے۔ یہ قیدی سزائے موت کے سزا یافتہ تھے۔ چنانچہ نمرود نے ان میں سے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ یہ کر نمرود بڑے فاتحانہ انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، دیکھو میں نے بھی ایک کو زندگی دے دی ہے اور ایک کو موت دے دی ہے۔ ساتھ ہی اس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی خدائی کی دلیلیں پیش کرنے لگا اور کہنے لگا، چلو اب اپنے خدا کی کوئی اور نشانی بتاؤ۔ جس پر ابراہیم علیہ السلام بولے، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ ظاہر ہے نمرود یہ نہیں کر سکتا تھا، اور دوسرا پورے دربار میں وہ درباریوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو گیا، اور یہ ذلیل اور رسوا ہونے کے بعد یہ باتیں سارے شہر میں پھیلنا شروع ہو گئی۔
جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کے آگے بے بس ہو گیا اور حضرت ابراہیم کی بار بار دعوت حق دینے سے تنگ آ گیا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اگر تیرا خدا سچا ہے تو اسے کہہ اپنی فوج بھیج اور میرے ساتھ جنگ کرے، جو فاتح ٹھہرے گا وہی خدائی کے لائق ہوگا۔ نمرود کا یہ چیلنج دیتے ہی فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا، اللہ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ ابراہیم کی یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا، مجھے 3 دن کی مہلت دو تاکہ میں جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی اور ان 3 دنوں میں نمرود نے پوری دنیا سے بہترین جنگجو اکٹھے کر لیے، بے شمار اسلحے کا ڈھیر لگا لیا، ہاتھی گھوڑے جمع کر لیے اور پھر 3 دن کے بعد وہ بڑے کرفو کے ساتھ میدان جنگ کی طرف نکلا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، چلو اپنے خدا کو کہو کہ وہ اپنا لشکر بھیجے، میں جنگ کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ نے اپنا لشکر یعنی کہ مچھروں کی فوج بھیج دی۔ مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ پورے آسمان پر پھیل گئے اور ان کی تعداد سے آسمان کا نیلا رنگ تک نظر نہیں آتا تھا۔ جدھر نگاہ جاتی تھی ہر طرف مچھر ہی مچھر تھے۔ پھر ان مچھروں نے دیکھتے ہی دیکھتے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا اور ان کا خون چوسنا شروع کر دیا، ان کے جسموں کو پنجر بنا کے رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود خوف زدہ ہو گیا اور اپنے محل کی جانب بھاگ گیا، مگر اس کے پیچھے ایک لنگڑا مچھر لگ گیا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو بے حد خوف زدہ ہوا۔ اس نے مچھر کو مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھایا، مگر تب تک مچھر نمرود کے ناک سے داخل ہو کر اس کے دماغ میں پہنچ گیا تھا اور اب یہاں سے نمرود کی دردناک وقت کا دور شروع ہو گیا۔ اب نمرود نے زمین پر گر کر تڑپنا شروع کر دیا کیونکہ مچھر نے اس کے دماغ میں جا کر اس کو چاٹنا اور کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ جب نمرود بے بس ہو گیا تو اس نے اپنے سر کو دیوار پر مارنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس کا سر دیوار پہ 2-3 ضربے کھاتا تو اس کی جان کو جیسے سکون مل جاتا اور پھر آخر ایک طویل عرصے تک نمرود اسی طرح اپنے سر کو دیواروں کے ساتھ مارتا رہا اور اسی طرح مار مار کر ہلاک ہو گیا۔ اور اسی طرح سے زمینی خدا کی خدائی کا غرور اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے لنگڑے مچھر کے ذریعے پاش پاش کر دیا اور